السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت دنوں کے بعد آج میں پراٹھے بنا رہی ہوں، کیونکہ میں نے اتنے پراٹھے پچھلے ولاگز میں بنائے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ پراٹھے بنائیں گے نا تو ہم جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے آپ کے گھر کی چھت پہ اتر آئیں گے کھانے کے لیے۔ تو موسٹ ویلکم۔ مجھے تو کھلانا بہت اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پہ میری بہنیں جو مجھے کہتی ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں آپ کے گھر لے کے آئے پراٹھے کھلانے کے لیے، تو آپ بس بولیں میں ٹکٹ بھیج دیتی ہوں، آپ لوگ آئیں کھائیں پراٹھے۔ میں نے خود تقریباً کچھ نہیں تو 1.5 مہینے بعد پراٹھے بنائے ہوں گے۔ ایک تو عمرہ پہ گئے تھے، وہاں سے واپس آئے، تقریباً مجھے 20-25 دن ہو گئے، 20 دن تو ہو گئے ہوں گے۔ تو اب میں پراٹھے بنائے آج، وہ بھی مجھے نہ بریڈ کھانے کا دل کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ یہ شام ہو گئی تھی، پھر ہم لوگوں کا ارادہ بنا، ہمارے پاس کچھ گولڈ پڑا ہوا تھا ٹوٹا ہوا، اور ایک چین پڑی تھی محمد جس میں لٹک گیا تھا تو وہ ٹوٹ گئی تھی۔ تو میں نے بولا بیٹی سے کہ چل کے واپس کر کے آتے، بلکہ یہ بیٹی کا ہی آئیڈیا تھا کہ اس کو ایکسچینج کرتے ہیں اور اس کی جگہ پہ کچھ لیتے ہیں اوپر سے پیسے ڈال کے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنے پیسے اوپر سے ڈالنے پڑیں گے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو کبھی بھی حامی نہ بھرتی۔ بہرحال میں ہم لوگ چلے گئے گولڈ سوق، کافی دنوں کے بعد گئے تھے، مطلب 3-4 مہینے بھی نہیں بلکہ 1-1.5 سال کے بعد گئے تھے۔ پچھلی چوڑیاں میں نے گولڈ کی خریدی تھی، اس چیز کو بھی میرے خیال میں 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ رکھی ہوئی تھی، وہ تھوڑی سی ہلکی تھیں تو اس لیے وہ ٹیڑھی ہو گئی تھیں، تو میں نے بولا ان کو ایکسچینج کراتے ہیں۔ آپ میری پھرتیاں چیک کریں، میں کتنی پھرتیلی ہو کے گولڈ سوق میں جا رہی ہوں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو خواتین گولڈ سوق کی طرف جا رہی ہوتی ہیں وہ کتنا خوش ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے شوہر کتنے اداس ہوتے ہیں، اور جب خواتین گولڈ لے کے نکل رہی ہوتی ہیں تو شوہروں کے منہ بیچاروں کے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور بیویاں خوش باش، مطلب ایک چھوٹی سی جوان ہرنی کی طرح جو ہے وہ چھلانگیں مار رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ ہر جوڑی کو، ہر میاں بیوی کو سلامت رکھے، ان کی شادیاں سلامت رکھے۔ بہت دل خوش ہوتا ہے جب ہم کسی میاں بیوی کو ہنستے بستے کھیلتے دیکھتے ہیں کہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور ان کے گودوں میں بچے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ یقین مانیں دل سے دعا نکلتی ہے ہر میاں بیوی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جوڑیاں سلامت رکھیں۔ بہرحال ہم لوگ، یہ ایک دکان ہے یرموک، یہاں پہ اکثر ہم لوگ آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ہی نے یہ سیٹ پسند کیا تو یہ مجھے پسند نہیں آیا، کیونکہ اس کے اندر تھوڑے سے بالکل معمولی سے آدھے گرام کے جو ہیں وہ، یہ 1 گرام کے اس میں سٹونز لگے ہوئے تھے، تو سٹون والا گولڈ خریدنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ جب ہم اس کو اللہ نہ کرے کہ کبھی ریسیل کرنا پڑے، اگر بیچنے جاتے ہیں تو وہ سٹون نکال کے پھر وزن کرتے ہیں، تو اس میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو بیسٹ یہی ہے بندے کے لیے کہ جو ہے وہ بغیر سٹون کا گولڈ خریدیں۔ بہت دکانوں پہ ہم لوگ گئے، لیکن ایک آخری دکان جو ہم ہمیشہ وہیں پہ اینڈ اپ کرتے ہیں اس کا نام ہے جے جیولرز۔ تو وہاں پہ ہم لوگ کے پہلے دینو بھائی ہوتے تھے، اب وہ کام چھوڑ چکے ہیں، تقریباً 30-35-40 سال سے ہم دینو بھائی سے ہی گولڈ خرید رہے تھے، مطلب وہ وہاں پہ سیلز مین ہیں، اور بہت اچھا مطلب بارگیننگ کرتے ہیں وہ بھی، اور ہم ان سے زیادہ اچھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بڑے چالاک ہیں، اتنا بتاتے ہیں جتنا ہم کم کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے وہاں سے، آپ ہی نے جو ہے وہ اپنے لیے پائلیں اور ایک بریسلیٹ اور ایک چوڑی خریدی، جو کہ میں نے کہا کہ یہ بالکل بیکار ہے تم مت خریدو، لیکن اس نے وہی خریدی۔ اور میں نے وہاں سے خریدی چوڑیاں، اور ایک مطلب ایک چین خریدی، بہت خوبصورت سی، وہ آپ کو ابھی دکھے گی، یہ دیکھیں۔ ورائٹی بہت ہے ان لوگوں کے پاس کسی چیز کی، ان لوگوں یہ نہیں ہے کہ مطلب پرانے ڈیزائنز ہیں یہ ہے وہ، یہ لوگ چینج کرتے رہتے ہیں، اچھے اچھے ڈیزائنز لاتے رہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اللہ ہر بیوی کو جو ہے وہ سونا خریدنا نصیب کرے۔ عورت کا ڈریم ہوتا ہے کہ وہ سونا خریدے، وہ سونا اس لیے نہیں خریدتی کہ اسے شوق ہوتا ہے، اس لیے خریدتی ہے کہ وہ سیونگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دکھ سکھ میں کام آ جاتا ہے۔ اور میں تو اسی دعا کے ساتھ ہمیشہ خریدتی ہوں کہ اللہ کبھی بیچنا نہ پڑے، ٹھیک ہے، اور خوبصورتی نکھرتی ہے اس سے، عورت کی بیوٹی آتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے گولڈ خریدنا نصیب کرے۔ آج کل تو پاکستان میں اتنا مہنگا ہے کہ اگر ماں باپ 1 تولہ بھی سونا دینا چاہیں اپنے بچوں کو تو اس کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ بس
اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر اپنا۔ اچھا جی، یہ ہمارے جو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے، یہ بھی دینو بھائی کے ساتھ ہی ہمیشہ سے کام کرتے تھے۔ دینو بھائی کیونکہ گھٹنے کے درد کی وجہ سے کام چھوڑ دیا، اور یہ آپ ہی ہمیشہ جب بھی شیشہ دیکھتی ہے تو وہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اور وہ شیشے کے سامنے رک جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اپنی خواہشیں تو پوری کر لی تھی، محمد کی بھی کرنی تھی، تو وہ ہم یہاں پہ جھولوں پہ لے آئے تھے اس کو، اور اتنی شدید گرمی تھی، اتنی شدید گرمی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ واٹر پارک کے لیے، لیکن واٹر پارک یہاں پہ بند تھا۔ اللہ جانے کیا ہو گیا تھا، اس کو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن ہمارے آنے سے پہلے دو مہینے پہلے بند ہو گیا تھا وہ۔ یہاں سے نکل کے ہم لوگوں کو لگ رہی تھی بھوک، ٹھیک ہے، اتنے پیسے ہم نے بچا لیے تھے کہ کچھ کھا لیں تو ہم لوگ چلے گئے تھے عمر خیام، وہاں ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ یہاں پہ بھی آپ لوگ میری پھرتی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، اور بیٹھتے ہی جو ہے وہ محمد صاحب نے اپنا سوپ منگوا لیا جیسے ہمیشہ منگواتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ادھر جیسے کہ سپر مارکیٹ میں آ گئے تھے، ہم لوگوں نے یہ دودھ دہی یہ وغیرہ خریدنا تھا، میں گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی شاپنگ اپنی کر کے، بچکانہ شاپنگ جسے بولتے ہیں وہ کر کے یہاں سے چلے گئے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد ہم لوگ تقریباً، آج میں کوئی اس میں سٹوری نہیں سنا رہی ہوں، آج وہ بتا رہی ہوں جو ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر مجھے کمنٹ میں آتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کہاں پہ موجود ہیں، کیا کر رہی ہیں، یہ تو بتا دیا کریں، آپ کی سٹوریاں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ میں نے بولا آج میں یہی بتاؤں کہ میں ہوں کہاں، میں جیسکو میں ہوں، اور نہیں میں نہیں ہوں، بچی جیسکو میں، اور تھوڑی بہت شاپنگ ہو رہی ہے، مطلب ضرورت کی چیزیں لی جا رہی ہیں۔ جیسکو میں سب چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن ان کی فش کی طرف میں آج تک نہیں گئی۔ فش مجھے ہمیشہ ایسی چاہیے ہوتی ہے جو پانی سے نکل کے تڑپ رہی ہو، کبھی بھی باسی فش نہیں لینی چاہیے۔ ایک تو انسان پیسہ خرچ کرتا ہے اتنی مہنگی چیز پہ، سونے کا بھاؤ اور مچھلی کا بھاؤ ایک ہی چل رہا ہے آج کل، اور جو ہے وہ کیا نام ہے، اپنا پیسے خرچ کرو اتنی باسی چیز، بدبودار چیز۔ مچھلی تو آپ کو دھوتے میں ہی پتہ چل جاتی ہے کہ وہ کتنی باسی ہے اور کتنی فریش ہے۔ ابھی ہم لوگ رستے میں ہی تھے کہ میری بڑی نند کا فون آیا کہ ہم لوگ آنا چاہ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے عمرے کی، تو میں نے بولا آ جائیں۔ ہسبینڈ میرے پاکستان گئے ہوئے ہیں، تو میں نے بولا کہ اگر ان سے ملنے آ رہی ہیں تو وہ نہیں ہے، جب وہ آئیں تو آ جائیے گا، کہنے لگی نہیں آپ سے ہی ملنے آ رہے ہیں، تو بس آپ سے ہی ملیں گے اور جائیں گے جلدی میں۔ اللہ بس ایسا کیجئے کہ ہم لوگ گھر پہنچنے والے ہیں، 9:30 بجے کا ٹائم تھا، میں نے اللہ آپ لوگ آ جائیے۔ ہم لوگ جب پہنچے تو وہ لے کر آئی ہوئی تھی بکلاوا، انہوں نے عمرہ مبارک اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، آگے آپ کو شاید دکھے گا۔ یہ ہم لوگ شاپنگ کر کے آئے تھے جو تھوڑی بہت تھی، اور طلبت سے جو آرڈر ہم نے آلریڈی پہلے کیا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ طلبت کا جب ہم لوگ سودا طلبت سے منگواتے ہیں تو اکثر ہم لوگوں کو کیا دیتے ہیں، آپ پہ گفٹ واؤچر دیتے ہیں، کبھی 30 درہم کبھی 50 درہم کا اس طرح سے ملتا رہتا ہے۔ تو اور آپ ان کی وہ دیکھیں سروس دیکھیں کہ ایک خدا نے کیک منگوایا تھا، تو اس کی سروس دیکھیں کہ آپ، انہوں نے ایسی چیز میں، جبکہ یہ کیک سارا دن بھی باہر پڑا رہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہم لوگوں نے جلدی جلدی جو تھوڑا بہت گھر بکھرا ہوا تھا اس کی صفائی کی، اور میں نے جو ہے وہ دیکھیں آپ لوگ پکوڑوں کا آٹا، اور پکوڑے فرائی کرتے ہوئے میں نے نہیں دکھایا، پتہ نہیں کیوں بھول گئی، یا وہ مہمان آ گئے تو جلدی جلدی میں ویڈیو نہیں بنائی۔ اور اتنے مزے کے، آپ ہی اچھے بنے تھے پکوڑے، بہت مزے کے پکوڑے بنے تھے، اور سب نے کھائے۔ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے اتنے زیادہ نہیں کھایا، انہوں نے کہا ہم نے ابھی کھانا کھایا، لیکن چائے پی لی تھی۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو اس کے فرائی کرنے کی ویڈیو بھی ڈال دوں گی انشاءاللہ، کیونکہ میں دوبارہ بناؤں گی ان کو۔ آپ کو اگر ہمارا ولاگ پسند آتا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، کیونکہ بڑی محنت سے بنتا ہے، ہر جگہ پہ کیمرہ لے کے گھومنا پڑتا ہے۔ اور یہ بکلاوا وہ گفٹ لے کر آئی تھی، اللہ انہیں خوش رکھے، عمرہ مبارک لکھا ہوا ہے۔ اللہ